حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت ہے، آپ فرماتے ہیں میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو 5 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ سو محترم المقام، یہ بندے کو ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ جس چیز سے تاجدار کائنات پناہ مانگ رہے ہیں اللہ کی، مولا مجھے ان چیزوں سے بچا کے رکھنا، تو صاف ظاہر ہے وہ چیزیں کتنی بڑی خطرناک ہوں گی، وہ تو بہت ہی زیادہ خطرناک ہوں گی نا، اتنی خطرناک ہوں گی کہ تاجدار کائنات اس سے پناہ مانگ رہے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو تو کچھ چیز نقصان پہنچا ہی نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی آقا فرما رہے مولا مجھے ان چیزوں سے بچانا، ان چیزوں سے مجھے اپنی پناہ میں رکھنا۔ سید الانبیاء، امام الانبیاء، تاجدار کائنات، فخر موجودات، صاحب لولاک پناہ مانگ رہے ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اب ہمیں بھی ان چیزوں سے بچنا چاہیے، توجہ سے سننا چاہیے۔ فرماتے میں نے 5 چیزوں سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ سب سے پہلی چیز من البخل، بخل سے، کنجوسی سے، کنجوسی سے میں نے آقا کو پناہ مانگتے ہوئے دیکھا۔ یار یہ جو کنجوسی ہے نا، کنجوسی، رب کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے سورۃ البقرہ میں آیت نمبر 180 میں، رب کریم نے ارشاد فرمایا وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرًا لَّهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ فرمایا وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اس چیز میں جو کچھ ان کے رب نے انہیں عطا فرما رکھا ہے، وہ یہ نہ سمجھے کہ ان کے لیے یہ بہتر ہے بخل کرنا، بل هُوَ شَرٌّ لَّهُمْ، رب خود فرما رہا ہے، فرمایا بلکہ وہ ان کے لیے بہت ہی بدترین ہے، بہت ہی بدترین ہے۔ بدترین کیسا ہے؟ فرمایا سیطوقون ما بخلوا به یوم القیامہ، کل قیامت کے دن وہی مال، وہی رزق، وہی چیز جس چیز میں انہوں نے بخل کیا تھا، توق بنا کر ان کے گلے میں لٹکا دیا جائے، توق بنا کر گلے میں لٹکا دے، ہاں ہاں یہ ہے وہ چیز جس کو تو پسند کرتا تھا دنیا میں، یہ ہے وہ چیز جسے تم محبوب رکھتا تھا، خرچ نہیں کرتا تھا، سانپ بٹھا رکھا تھا، بینکوں میں جمع کر کے رکھا تھا، نہ اپنوں آپ پہ خرچ کیا، اپنے آپ پہ، نہ بچوں پہ خرچ کیا، نہ اللہ کی راہ پہ خرچ کیا۔ ارے کیا کرتا اس مال کا؟ وہ کہتے نا کہ کنجوس کا مال مٹی میں جاتا ہے، اکثر کنجوس کا مال استعمال نہیں ہوتا، مٹی میں جاتا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان علی شان شاہد ہے، گواہ ہے، آقا نے فرمایا کنجوسی سے بچا کرو میرے غلاموں۔ آقا فرما رہے ہیں، فرمایا میرے غلاموں کنجوسی سے بچا کرو، فرمایا اس لیے کہ بہت ساری امتیں کنجوسی کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، بخل کی وجہ سے ہلاک ہوئی ہیں، رب کریم نے ان کو ہلاک کر دیا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام، یہ وہ یحییٰ ہیں جن کو رب کریم نے خود نام عطا فرما رکھا ہے، حضرت زکریا علیہ السلام کے بیٹے فرزند ہیں، اور یہ ایسا نام ہے آپ سے پہلے کسی کو نہیں دیا گیا، اور اس کا مطلب ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا، ہمیشہ قائم رہنے والا۔ یحییٰ، حضرت یحییٰ علیہ السلام، آپ کی ملاقات ہوگی ابلیس سے، آپ نے پوچھا ابلیس بتا تجھے کون سا بندہ سب سے زیادہ پسند ہے اور کون سا بندہ سب سے زیادہ ناپسند ہے؟ شیطان کہنے لگا اے اللہ کے نبی، اگر آپ نبی نہ ہوتے تو میں یہ بات کسی کو نہ بتاتا۔ گویا پتہ یہ چلا کہ ابلیس بھی، شیطان بھی اللہ کے انبیاء کا احترام کرتا تھا، ابلیس بھی۔ تو کہنے لگا کہ مجھے سب سے زیادہ پسند مومن شخص جو بخیل ہو، مومن بھی ہو ساتھ میں بخیل بھی ہو، کنجوس بھی ہو، وہ شخص مجھے سب سے زیادہ پسند ہے۔ آپ نے پوچھا یہ بتا سب سے زیادہ ناپسند کون سا ہے؟ کہنے لگا سخی شخص، اگرچہ فاسق ہو، گنہگار ہو، لیکن ہو سخی، مجھے وہ ناپسند ہے۔ آپ نے پوچھا وہ کیسے؟ ایک طرف مومن ہے، عبادت گزار ہے، صاحب ایمان ہے، صرف ایک گناہ، صرف کنجوسی ہے اس کے اندر، بخل ہے، وہ تجھے سب سے زیادہ پسند ہے، اور دوسری طرف فاسق ہے، فاجر ہے، گنہگار ہے، مگر ہے سخی، صرف ایک صفت ہے، وہ ناپسند ہے۔ شیطان کہنے لگا اللہ کے نبی میں جانتا ہوں بخل ایک ایسی بیماری ہے جو ساری نیکیوں کو ہلاک کر دیتا ہے، بخیل اپنے بخل کی وجہ سے، کنجوس اپنی کنجوسی کی وجہ سے ہلاک ہو جائے گا، اور میں یہ بھی جانتا ہوں سخاوت رب کریم کو اتنا پسند ہے، اتنا پسند ہے، مجھے ڈر لگتا کہیں رب تعالیٰ اس کی سخاوت کی وجہ سے اس کے سارے گناہ نہ مٹا دے، سارے گناہ مٹا کے اس کو نیکی نہ عطا فرما دے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ مجھے بخیل مومن پسند ہے اور فاسق و فاجر سخی ناپسند ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی تو یہ فرمایا ہے نا السخی حبیب اللہ،
سخاوت کرنے والا سخی شخص اللہ رب العزت کا محبوب اور دوست ہے، اللہ اس کو پسند فرماتا ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم بخل سے یعنی کنجوسی سے پناہ مانگتے تھے۔ اور آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم والجبن، بزدلی سے بھی پناہ مانگتے تھے، بزدل بن جانا۔ اور پھر فرمایا وفتنۃ الصدر، دل کے فتنہ سے بھی پناہ مانگتے تھے اللہ رب العزت کی، مولا مجھے دل کے فتنہ سے بھی اپنی پناہ میں رکھ۔ یہ دل کا فتنہ ہے نا، کبھی کیا چیز مانگنا، کبھی کیا چیز مانگنا، ہر وقت یہ خواہشیں پھینکتا رہتا ہے، اس کے اندر خواہشیں ابھرتی رہتی ہیں، کبھی کس چیز کی خواہش کرتا ہے، کبھی کس چیز کی خواہش کرتا ہے۔ یہ خواہشیں انسان کو سیدھے راستے سے بھٹکا کر برے راستے پہ لے جاتی ہیں، کبھی چوری کی راہ پہ، کبھی بد کرداری کی راہ پہ، کبھی رشوت کی راہ پہ، کبھی سود کی راہ پہ، کبھی کس راہ پہ، بس پیسہ آتا رہے، دولت آتی رہے، یہ خواہشیں ہمیں لے جاتی ہے۔ اور پھر وعذاب القبر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ عذاب قبر سے بھی اللہ کی پناہ مانگا کرتے۔ جب بد کردار گنہگار شخص قبر میں جاتا ہے تو حدیث میں آیا ہے کہ اس کی قبر اتنی تنگ ہو جاتی ہے کہ ایک سائیڈ کی، ایک طرف کی پسلیاں دوسری طرف میں پیوست ہو جاتی ہیں، کڑکتی ہیں، ٹوٹتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ عذاب قبر سے رب تعالیٰ کی پناہ مانگا کرتے تھے، عذاب قبر سے پناہ مانگا کرو۔ اور 5ویں نمبر پر فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم سٹھیائی ہوئی عمر سے، وسوء العمر، ایسی عمر جس میں عقل جاتی رہے، عقل زائل ہو جائے۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم ہمیشہ سٹھیائی ہوئی عمر سے اللہ رب العزت کی پناہ مانگتے تھے۔ یہ لمبی عمر، ویسے لمبی عمر اچھی ہے، مومن کی لمبی عمر، آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کا فرمان اس پر بھی شاہد ہے، لمبی عمر ایمان میں اچھی ہے، کیونکہ جتنا عمر زیادہ ہوگی اجر اتنا زیادہ کمایا جائے گا، نیکیاں اتنی زیادہ کمائی جائیں گی۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مرنے یعنی موت کی دعا مانگنے سے منع فرمایا۔ لیکن وہ عمر جس میں لمبائی تو ہو، عمر تو زیادہ ہو، لیکن عقل جاتی رہے۔ قرآن مجید میں آیا ہے نا سورۃ الحج کی آیت نمبر 5 میں، وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا۔ رب کریم نے فرمایا تم میں سے بعض لوگ ایسے ہیں جن کو میں لمبی زندگی عطا فرماتا ہوں، جب لمبی زندگی ملتی ہے تو اپنی لمبی زندگی میں آخر میں ان کا علم سلب ہو جاتا ہے، سب کچھ جاننے کے باوجود بھی وہ کچھ نہیں جانتے ہوتے۔ جیسے بچپنا ہوتا ہے نا، چھوٹے بچے جاننے کے باوجود بھی وہ انجان بنتے ہیں، تو بوڑھے بھی ایسے ہو جاتے ہیں۔ رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم اس زندگی سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، مولا اس زندگی سے ہمیں بچانا۔ سو محترم المقام، یہ 5 چیزیں دوبارہ سن لیں، ایک بخل، بزدلی، دل کا فتنہ، عذاب قبر، اور سٹھیائی ہوئی عمر، یعنی ایسی عمر جس میں پاگل پن آ جائے۔ پاگل پن والی عمر سے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم پناہ مانگتے تھے۔